علم نجوم کیا ہے؟ اس سے ہمیں مستقبل کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ ناظرین، علم نجوم ایک علم ہے جو آسمانی جسموں جیسے کہ ستارے، سیارے، کہکشاں وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے اور تجزیہ رکھنے کا مطالعہ ہے۔ علم نجوم کی تاریخ بہت پرانی ہے اور بہت سے تہذیبوں نے اس میں حصہ لیا ہے۔ علم نجوم کے مختلف شعبے ہیں جو مختلف آسمانی جسموں کی خصوصیات اور روابط کو زیر نظر رکھتے ہیں۔ مثلاً اختر شناسی خورشید کا مطالعہ ہے۔ اختر شناسی کیہان کے بنیادی اصولوں کا مطالعہ ہے اور اختر شناسی سیاراتی سیاروں اور ان کے ماہوں کا مطالعہ ہے۔ دنیا میں علم نجوم کے شائقین اور ماہرین کی تعداد بہت زیادہ ہے اور مختلف ممالک اور علاقوں میں موجود ہے۔ علم نجوم کے ماہرین کو اختر شناس یا نجومی کہا جاتا ہے۔ اختر شناسوں نے بہت سے دعوے کیے ہیں جو علمی طریقوں سے ثابت کیے گئے ہیں۔ مثلاً اختر شناسوں یعنی نجوموں نے دعویٰ کیا ہے کہ زمین اور دیگر سیارے خورشید کے گرد گھومتے ہیں، کہ خورشید ایک ستارہ ہے جو کہ ہائیڈروجن کو ہیلیم میں تبدیل کرتا ہے۔ اسی طرح کائنات میں بہت سے کہکشاں اور سیاہ چیز موجود ہے یعنی بلیک ہولز، اور ایک یہ کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ ایک مشہور نجومی خاتون جو بابا وانگا کے نام سے مشہور تھی، جن کا دعویٰ تھا کہ وہ مستقبل کی باتیں بتا سکتی ہے، اور ان کی کئی پیشگوئیاں درست بھی ثابت ہوئی ہے، جیسے کہ 9/11 کا حملہ، لیڈی ڈیانا کی موت، سوویت یونین کا ٹوٹنا اور 2004 کا سونامی۔ ان کا پیدائش 31 جنوری 1905 کو ہوئی تھی اور ان کا انتقال 11 اگست 1996 کو ہوا۔ ان کی پیشنگوئیاں 5079 تک یعنی 5079 تک کی ہے، جس کے بعد ان کا خیال تھا کہ دنیا کا اختتام ہو جائے گا۔ ناظرین، نجومی بننا بہت مشکل کام ہے۔ نجومی بننے کے لیے انسان کو علم نجوم کا مطالعہ اور تجربہ کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں آسمانی جسموں جیسے کہ ستارے، سیارے، کہکشاں وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے اور تجزیہ کرنے کا مطالعہ ہے۔ نجومی بننے کے لیے انسان کو مختلف شعبوں اور زیر شعبوں کا علم ہونا چاہیے، جیسے کہ اختر شناسی، کیہانیات، سیاریات، زمینیات، ریاضیات، حسابیات، فلکیات، کمپیوٹر سائنس وغیرہ۔ انسان کو ان شعبوں کے مبادئ، اصول، تجربات، تجزیات، انکشافات، ایجادات، نظریات اور مسائل کا علم ہونا ضروری ہے۔ نجومی بننے کے لیے انسان کو مختلف آلات اور تکنیکوں کا استعمال کرنا آنا چاہیے، جیسے کہ دوربین، ریڈیو، ٹیلیسکوپ، اسپیکٹرومیٹر، فوٹومیٹر، انٹرفیرومیٹر، کیہانی جہاز، مصنوعی سیارے، کمپیوٹر سافٹ ویئر وغیرہ۔ ان آلات اور تکنیکوں کی مدد سے نجومی آسمانی جسموں کی خصوصیات، حرکات، روابط، تاریخچہ اور مستقبل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ناظرین، نجومی بننے کے لیے آپ کو مختلف اداروں سے تعلیم حاصل کرنی ہوگی، جیسے کہ یونیورسٹیز، کالج، ریسرچ انسٹیٹیوٹس، اسپیس ایجنسیز۔ اسی طرح بہت سے اداروں میں نجومی کو علم نجوم کی تعلیم، تربیت، رہنمائی، سہولیات، مواقع اور تعاون ملتا ہے۔ علم نجوم حاصل کرنے کے لیے آپ کو مختلف نجومیوں اور علماء سے رابطہ کرنا چاہیے، جیسے کہ اسٹرانومی سوسائٹی آف پاکستان، انٹرنیشنل اسٹرونومیکل یونین، امریکن اسٹرونومیکل سوسائٹی، ناسا، یورپین اسٹرونومیکل سوسائٹی وغیرہ وغیرہ۔ ان سے نجومی کو علم نجوم کی ترویج، تبادلہ خیال، تعاون، مشاورت اور حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں علم نجوم کی کتابوں کے بارے میں۔ علم نجوم کی کتابوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے اور مختلف زبانوں میں اور زمانوں میں لکھی گئی ہے، جس میں آپ کو کچھ مشہور اور معروف کتابوں کے نام بتاتا ہوں۔ نمبر 1 ہے المجستی۔ یہ علم نجوم کی ایک کلاسیکی کتاب ہے جس کو پتلماؤس نے 2 صدی میں لکھا تھا۔ اس کتاب میں آسمانی جسموں کی حرکات، تشکیلات اور اثرات کا بیان ہے۔ یہ کتاب عربی، فارسی، لاطینی اور دیگر زبانوں میں ترجمہ کی گئی ہے۔ دوسری نمبر پر آتا ہے الزیج الصوفی۔ یہ بھی علم نجوم کی ایک مشہور کتاب ہے جس کو علی کوش جی نے 15ویں صدی میں لکھا تھا۔ اس میں بھی آسمانی جسموں کی حرکات، اوقات اور احکام کا بیان ہے۔ یہ کتاب فارسی زبان میں لکھی گئی ہے۔ اور تیسری نمبر پر ہے کتاب البلحان۔ یہ علم نجوم کی ایک دلچسپ اور مشہور کتاب ہے جس کو عبد الحسن الاصفہانی نے 3 صدی میں لکھا تھا۔ اس میں علم فلکیات کے حوالے سے تفصیل اور نقشے دیے گئے ہیں اور یہ کتاب عربی زبان میں لکھی گئی ہے۔ ناظرین، علم نجوم میں آپ ڈوب گئے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ علم نجوم حلال ہے یا حرام ہے؟ تو اس بات کی جواب یہ ہے کہ علم نجوم کی 2 قسمیں ہیں اور یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے علم کو اپنانا چاہتے ہیں۔
جن میں پہلی نمبر پر آتا ہے علم فلکیات۔ یہ علم آسمانی جسموں کے حرکات، خصوصیات اور تاریخچہ کا مطالعہ کرتی ہے۔ یہ علم اسلام میں حلال ہے اور قابل تحسین بھی ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو آسمانی جسموں کو دیکھنے اور ان کی خالق کی تعریف کرنے کی ترغیب دی ہے۔ قرآن میں بھی ایسی بہت سی آیات ہے جو آسمانی جسموں کی شان بیان کرتی ہے۔ مثلاً والشمس وضحاہا، جس کا ترجمہ ہے کہ اور سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی جب وہ اس کو روشن کرے، اور رات کی جب وہ اس کو ڈھانپ لے، اور آسمان کی اور اس کی جو بنائی، اور زمین کی اور اس کی جو پھیلائی، اور جان کی اور اس کی جو بنائی، پھر اس کو اس کا برا اور اچھا دکھا دیا۔ بے شک کامیاب ہوا وہ جس نے اس کو پاک کیا، اور ناکام ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے علم تنجیم۔ یہ علم آسمانی جسموں کے اثرات اور تقدیر کا مطالعہ ہے۔ یہ علم اسلام میں حرام اور قابل مذمت ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو آسمانی جسموں کو عبادت کرنے اور ان سے مستقبل پوچھنے سے منع کیا ہے۔ اسلام میں صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کی کیا تقدیر ہے۔ قرآن مجید میں ایسی بہت سی آیاتیں ہیں جو آسمانی جسموں کی عبادت اور تنجیم کی مذمت کرتی ہے۔ مثلاً یہ آیات جس کا ترجمہ ہے اور اس کی آیتیں ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اگر تم صرف اسی کو عبادت کرتے ہو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ نَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضُرًّا۔ یہ آیات جس کا ترجمہ ہے کہہ دو کہ مجھے اپنے لیے نہ کوئی نفع ہے اور نہ کوئی نقصان مگر اللہ جو چاہتا ہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سارا نفع حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو صرف نصیحت کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ تھینک یو، شکریہ۔